کے لیے صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کے ساتھ۔ حاضرین اور بانیان کی شرعی حوائج کو پورا کرنے کے لیے صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال الحسین علیہ السلام: الناس عبید الدنیا والدین علی السنتہم۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کے ساتھ۔ ایک دفعہ بار دیگر بلند تر صلوات۔ امام نے جو بیان فرمایا اپنے فرمان میں کہ دین کس حالت میں ہے آج دنیا کے اندر، اور جب کربلا برپا ہوئی تو اس وقت دین کس حالت میں تھا۔ امام فرماتے ہیں: الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے اسیر ہیں۔ آج اسی دنیا کے بارے میں تھوڑی سی اور دینداری کی وضاحت کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یہ جو امام کہہ رہے ہیں دنیا، یہ کون سی دنیا ہے کہ جس کی اتنی مذمت کی گئی ہے قرآن اور روایات کے اندر؟ دنیا وہ دنیا کہ جس کی مذمت کی گئی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کہ جو یاد خدا سے انسان کو غافل کر دے۔ کیا کر دے؟ غافل کر دے۔ یعنی کہ جس دنیا سے انسان کیا کرے؟ خدا کو بلا دے، انسان کے دل کے اندر سے خدا کی یاد ختم ہو جائے، اس دنیا کے بارے میں وصیت کی گئی ہے۔ اس دنیا کے بارے میں کہا کہ یہ دنیا مذموم ہے، لہذا اس دنیا کے بندے، اس دنیا کے غلام نہیں بننا، کہ جو انسان کو یاد خدا اور یاد اہل بیت سے غافل کر دے، وہ بندہ نہیں بننا، وہ انسان نہیں بننا۔ کیوں وہ انسان نہیں بننا؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے، یعنی کہ یہ گزرنے کی جگہ ہے، یعنی کہ یہاں آ کے بالکل ڈیرا نہیں لگا لینا، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اسی دنیا میں ہی رہیں گے، بلکہ یہ دنیا مختصر سی زندگی کا نام ہے، یہ دنیا مختصر سی زندگی کا نام ہے۔ جس طرح کہا بھی جاتا ہے
الدنیا مزارات الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی کہ اس دنیا کے اندر آپ نے کاشت کرنی ہے، اس دنیا کے اندر کاشت کرنی ہے۔ کس چیز کی کاشت؟ اعمال کی کاشت، عمل صالح کی کاشت۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی طرف۔ اب آپ کے ذہن میں سوال تو آیا ہوگا عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ جس طرح قرآن پاک میں ہے نا کہ عمل صالح انجام دو، کیا ہے؟ عمل صالح انجام دو۔ عموماً ہمارے ذہنوں کے اندر عمل صالح کا جو نقشہ ہے، جو ذہن بنا ہوا ہے، ہر نیک عمل کو کیا کہتے ہیں؟ عمل صالح۔ کیا کہتے ہیں؟ عمل صالح۔ کہ جو انسان بھی نیک کام کر رہا ہو وہ کیا ہے؟ عمل صالح۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں بنا ہوا ہے، جبکہ در حقیقت عمل صالح کیا ہے؟ کہ ہر وہ عمل، علماء نے جو عمل صالح کو بیان کیا ہے، ہر وہ عمل کہ جس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ مقصد تک پہنچائے، وہ کیا ہو؟ انسان کو اس کے مقصد تک پہنچائے۔ جس طرح میں مثال دیتا ہوں، نماز ہم کہیں گے نیک عمل ہے، آیا وہ عمل صالح ہے یا نہیں ہے؟ انسان کے لیے نماز اس وقت عمل صالح ہوگا کہ جب یہ انسان کی نماز اس انسان کے مقصد تک پہنچائے گی۔ لیکن ایک انسان اس طرف سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس دوسری طرف سے گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ فاسق و فاجر اسی کو کہتے ہیں کہ جو کھلے عام کیا کرے؟ گناہ کرے، کھلے عام جھوٹ بولے، کھلے عام ظلم کرے۔ آیا اس شخص کی یہ نماز عمل صالح ہے؟ عمل صالح ہے؟ نہیں ہے۔ اس شخص کی یہ نماز عمل صالح نہیں ہے، کیونکہ نماز وہ نماز عمل صالح ہے کہ جو انسان کو برائی سے روکے، جو انسان برائی سے روکے۔ جس طرح روایات میں ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ کہ یہ معراج کا مطلب کہ انسان کو یہ نماز خدا تک پہنچائے، خدا کی یاد دلائے۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ کہ جو انسان کو یاد خدا سے غافل کرتی ہے۔ ایک اور مثال دینا چاہوں گا عمل صالح کی۔ بچوں کا امتحان ہوتے ہیں نا بچوں کے، اگر ایک بچہ امتحان کے اندر اس کا ریاضی کا امتحان ہے، یہ جوانوں کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ تاکہ ہمارے جوان بھی عمل صالح کو سمجھ لیں۔ ایک بچے کا امتحان ہے ریاضی کا، وہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے، اس کو وہ ریاضی کا امتحان نہیں آتا، لیکن وہ امتحان کے اندر، وہ پیپر کے اندر سورہ توحید لکھا ہے یا اور کوئی سورت لکھا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اور آگے گھر کہے اپنے باپ کو کہ میں نے آج سورہ توحید لکھ کے آیا ہوں، میں نے امتحان کی جگہ یہ سورہ توحید لکھا آیا ہوں، تو باپ کیا کہے گا؟ اچھا کام کیا، شاباش۔ باپ کیا کہے گا؟ شاباش۔ لیکن اس کے اس امتحان کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ امتحان کے اندر وہ ریاضی کے سوالوں کو حل کرے اور امتحان کو پاس کرے۔ اگر اس امتحان کے اندر ریاضی کے سوالوں کو حل کرتا تو وہ عمل صالح تھا اس کے لیے، کہ جس کے ذریعے وہ اس امتحان میں پاس ہو جاتا، کیونکہ وہ ریاضی کے حل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بچہ، یہ فرد، یہ نوجوان ریاضی کے امتحان میں پاس ہو جائے، ریاضی کے امتحان میں پاس ہو جائے۔ لہذا یہ عمل صالح نہیں ہے
اس امتحان کے لیے کہ وہ سورہ توحید لکھ آتا ہے یا دوسری سورت لکھاتا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. لہذا عمل صالح کیا ہے کہ جو انسان کو انسان کے مقصد تک پہنچائے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، چاہے وہ اہل بیت کی محبت کی صورت میں ہو. اگر ایک انسان کہتا ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر محبت اہل بیت کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی، زبان سے کہہ رہا ہے میں محب ہوں، زبان سے کہہ رہا ہے، یا بعض اعمال بھی ممکن ہے وہ کرے، مجلس میں آ جاتا ہے، یہ بھی تو ایک محبت اہل بیت کی کیا ہے نشانی کا دعویٰ ہے نا، کہ انسان مجلس میں آتا ہے اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، اہل بیت کا ذکر سننے جا رہا ہوں، لیکن دوسری طرف سے اہل بیت کی تعلیمات کے مخالف کیا کرے، زندگی گزارے، جھوٹ بھی بولے، ہر برا کام کرے، کہ جو اہل بیت کے رستے سے جس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس دنیا کا بندہ ہے، وہ اس دنیا پہ زندگی گزار رہا ہے. لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو گزرگاہ سمجھو، اس دنیا میں آپ نے گزرنا ہے، اس دنیا سے، اس میں ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ اس زندگی سے اگلا مرحلہ تک پہنچنا ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اس لیے کہا گیا کہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں آپ نے کچھ کاشت کرنا ہے. کیا کاشت کرنا ہے؟ جس طرح کربلا کیا ہے، ایک کربلا کا جو مہینہ ہے، ماہ محرم کا مہینہ ہے، اس کو حق و باطل کی پہچان کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. کربلا سے ہمیں حق اور باطل کا پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہاں بات آ گئی حق کی. اب ہم دیکھیں حق کیا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر حق کیا ہے. اور علماء نے بہت خوبصورت انداز میں حق کی وضاحت کی ہے، اس کی تفسیر کی ہے. ہر انسان کے اوپر دو طرح کے حق ہیں، ہر انسان کے اوپر دو طرح کے حق ہیں. ایک ہر انسان کے اوپر حق النفس ہے کہ اپنے نفس کا حق ہے کہ خداوند متعال نے یہ زندگی جو اس کو دی ہے امانتاً. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. اس امانت کو خدا تک پہنچانا ہے، اس امانت کا حق ہے. وہ حق کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے خود کو پہچانے. کیا کرے؟ خود کو پہچانے کہ میں کون ہوں. جس طرح کل امیر المومنین کا فرمان سنایا تھا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا اس شخص پر رحم کرے کہ جو یہ جانتا ہے 3 سوالوں کے جواب، کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں ہوں اور کہاں جانا ہے. ان 3 سوالوں کے اندر انسان کا کیا ہے، یہ حق سمجھ میں آئے گا انسان کو کہ میرا جو مجھ کے اوپر حق ہے کہ میں خود کو پہچانوں. اور بعض روایات کے اندر بھی ہے کہ جو شخص خود کو پہچان لے گا وہ خدا کو پہچان لے گا. من عرف نفسہ
فقد عرف ربا، کہ جو شخص اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا، اپنا حق پہچان لیا، تو وہ خدا تک بھی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس نے خدا کا راستہ بھی پہچان لیا۔ لہذا ایک حق جو انسان کا ہے وہ اپنے نفس پر حق ہے، کہ انسان اپنی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو امانتاً زندگی دی ہے اس کے اندر دیکھے کہ میں نے خدا تک جو پہنچنا ہے، اپنے نفس کو خدا تک پہنچانا ہے، وہ کس طرح پہنچانا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی۔ یا رسول اللہ، لہٰذا اپنے نفس کی پہچان، انسان کے خود کی پہچان عام پہچان نہیں ہے، بلکہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، من عرف نفسا فقد عرف ربا، یعنی کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ یعنی کہ معرفت ضروری ہے اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے، اور یہ معرفت کا باب، معرفت کا مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح رسول اللہ کا فرمانا بھی ہے کہ من ماتا، کہ جو شخص مر گیا، من لم یعرف، بدون معرفت، معرفت کے بغیر مر گیا، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اگر ایک انسان مر جاتا ہے تو مات میتتاً جاہلیہ، تو وہ کیا ہے؟ جہالت کی موت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معرفت، پہچان کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں جتنا مرضی علم حاصل کر لے، جتنی مرضی ڈگریاں لے لے، جتنا مرضی پڑھ لے، جتنا مرضی نالج اس کے دماغ میں آ جائے، لیکن اگر معرفت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب معرفت کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جو صاحبان عقل ہیں، کیا آپ خود آگ کے اندر ہاتھ ڈالیں گے؟ بتائیں، نہیں ڈالیں گے نا، کیونکہ آپ کو اس آگ کی معرفت ہے کہ آگ کیا کرے گی؟ جلا دے گی۔ لیکن ایک بچہ جس کی عقل نہیں ہے، کم سن ہے، وہ کیا کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ یا اس سے بھی چھوٹا، وہ آگ کے اندر ہاتھ ڈال لے گا۔ اس کے سامنے آگ رکھیں گے تو وہ اس کے اندر ہاتھ ڈالے گا، کیونکہ اس کو اس آگ کی معرفت نہیں ہے کہ یہ آگ کیا کرے گی؟ اس کو جلائے گی۔ لہذا معرفت بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر یہ معرفت اپنی نہیں ہے تو خدا تک نہیں پہنچتا، خدا کی پہچان حاصل نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معرفت نہیں حاصل کرتا، یہ معرفت اس کو نہیں ہے، تو اس کے اپنے زمان ہے کہ اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، وہ جتنا مرضی پڑھ لے، جتنا مرضی اس کے اندر علم آ جائے۔ لہذا حقوق کی معرفت ضروری ہے، چاہے وہ حقوق نفس ہوں یا حقوق العباد ہوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ حقوق نفس ممکن ہے کہ خداوند متعال کے فضل سے معاف ہو جائیں، لیکن حقوق العباد، حقوق العباد کیا ہے؟ کہ اپنے علاوہ جو بھی شخص ہے اس کی زندگی سے جڑا ہوا، اس کا اس کی گردن پہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اور امام سجاد سلام اللہ علیہ، امام سجاد سلام اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب جو معروف ہے، مشہور ہے، صحیفہ سجادیہ کے نام سے، اس کے اندر ہر ایک انسان کے حق لکھے ہیں، حقوق کا ذکر کیا ہے۔
کیونکہ کربلا کے بعد بہت مشکل معاشرہ تھا زندگی گزارنا امام کے لیے، یعنی کہ سر عام امام دعوت نہیں دے سکتے تھے، دین کی طرف بلا نہیں سکتے تھے، لیکن امام نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، مکہ و مدینہ اس وقت کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب لکھنے کا انتخاب کیا، تاکہ جب تک دنیا باقی ہے، دنیا قائم ہے، لوگ ہماری ہدایت سے ہدایت حاصل کریں۔ اور اس کتاب کے اندر بہت خوبصورت انداز سے امام نے حقوق کو بیان کیا ہے۔ والد کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، یعنی کہ ہر حقوق کو بیان کیا ہے امام نے۔ جس طرح کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان کا جو خاندان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے باپ کو جو شخصیت دی ہے گھر کے اندر ولی بنایا ہے۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ کا نظام ہے۔ ولایت کے سسٹم کو سمجھانے کے لیے، ولایت کا جو خدا کا نظام ہے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاندان کا جو نظام بنایا ہے اس کے ذریعے ولایت کو سمجھایا ہے۔ اور یہ جو چھوٹا سا خاندان کا سسٹم ہے اس کے اندر باپ ولی ہے۔ باپ کیا ہے؟ ولی ہے۔ اور باپ کے تخت جتنے بھی افراد آتے ہیں، یعنی کہ اس انسان کی زوجہ آتی ہے یا اس کے بچے آتے ہیں، یہ اس ولی کی ولایت کے اندر ہیں، یعنی کہ اس کی سرپرستی کے اندر ہیں۔ تھوڑا سا میں ولی کو تھوڑا سا اور واضح کروں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے اوپر کیا اعلان کیا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی کہ اب یہ حدیث ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کو یاد ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی کہ جس کا میں ولی ہوں اس کے علی ولی ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کے ساتھ۔ لہٰذا خاندان کا جو ولی ہے، باپ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں، جس طرح معصومین کے فرامین میں یہ ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ باپ، یہ والد اپنے خاندان کی دینداری کا ذمہ دار ہے، لیکن جو باپ خود دینداری نہیں جانتا، خود دینداری کی معرفت نہیں رکھتا، آیا وہ اپنے خاندان کی دینداری کو بنا سکے گا؟ اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو دینداری سکھا سکے گا؟ یہ دینداری کا حق، دینداری سکھانے کا حق اس باپ پہ ہے۔ جہاں ماں کا حق ہے تربیت کا، دینداری سکھانے کا، باپ کا بھی حق ہے۔
اور دینداری میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے، باپ کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ کھلائے، کیونکہ حلال کا لقمہ بہت تاثیر رکھتا ہے، اس کا بہت اثر ہے۔ کربلا کے اندر جب امام خطبہ دیتے تھے تو یہ اشقیاء کیوں نہیں سنتے تھے امام کی آواز؟ کیوں امام کا خطبہ نہیں سنتے تھے؟ کیوں شور مچاتے تھے؟ امام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میری بات کیوں نہیں سنتے، میری بات تم پہ اثر کیوں نہیں کرتی، کیونکہ تمہارے پیٹ کے اندر لقمہ حرام ہے، تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے، لہذا لقمہ حرام بہت اثر کرتا ہے۔ تو دینداری میں سب سے بنیادی چیز کہ انسان حلال کی روزی کمائے، حلال کا لقمہ کھلائے، اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دینداری سکھائے، اس کے بعد اپنے بچوں کو دین سکھائے، اہل بیت کی تعلیمات سکھائے۔ اگر پیٹ کے اندر لقمہ حلال ہوگا تو وہ اثر کرے گا کہ ایک گھر، ایک خاندان دیندار خاندان بنے گا، توحیدی خاندان بڑھے گا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کے ساتھ۔ صلوات پڑھتے جاؤ، آگے آگے تشریف لائیں تاکہ مومنین کو جگہ مل سکے۔ کیونکہ ہمارے جو رسول اللہ نے معاشرہ تشکیل دیا تھا، یا ہمارا اعتقاد ہے کہ جب امام زمانہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے ایک دیندار معاشرہ، ایک دیندار حکومت پوری دنیا کے اندر قائم کریں گے۔ اور ہماری آرزو بھی یہی ہے کہ ہم کیا ہوں، امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو جائیں، ہم اپنے زمانے کے بارش سے گھبرائیں نہیں، یہ خدا کی رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا کی رحمت ہے، کیونکہ خدا کی جو رحمت ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو رحمت قرار دیا ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا ہو اس کا حساب نہیں ہے، جن میں سے ایک یہ بارش ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اولاد جیسی، بیٹی جیسی شکل کو رحمت قرار دیا ہے۔ اور حدیث کے جملے ہیں کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہیں، 3 اللہ تعالیٰ نے رحمتیں دی ہیں، اس پہ جنت واجب ہے۔ تو رحمت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت دی ہے، نعمت کا کیا ہے؟ سوال ہے۔ نعمت کا کیا ہے؟ سوال ہے، کیونکہ نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں آیت ہے کہ اگر تم نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اور ایک انسان کو
دیندار ہونا یہ کیا ہے؟ نعمت ہے. باپ کا دیندار ہونا نعمت ہے. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. توجہ کریے گا، توجہ کریے گا. اللہ تعالیٰ نے جو خاندان کا سسٹم بنایا ہے، باپ کو سرپرست اور ولی بنایا ہے اور کہا ہے، صلوات پڑھیے گا ایک دفعہ توجہ کے لیے. اگر کہتے ہیں تو میں یہی تمام کرتا ہوں. اچھا. اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا بنائی ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے. میں دوبارہ ایک دفعہ دہراتا ہوں تاکہ آپ دوبارہ میرے ساتھ مل سکیں. اور دنیا کے اندر انسان کو مختلف نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے تاکہ انسان دیندار بن سکے، کیونکہ انسان کے دیندار بننے میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں ان کا کردار ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا نعمتوں اور رحمتوں سے گھبرانا نہیں ہے. اہل بیت خدا کی نعمتیں ہیں. اہل بیت کا گرانا خدا کی نعمتیں ہیں. اور اہل بیت کا رستہ، دینداری کا رستہ، یہ بھی ایک نعمت ہے. کیونکہ ہم جب شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم سے اہل بیت کے رستے کا سوال ہوگا، اہل بیت کے دینداری کا سوال ہوگا کہ اہل بیت کی دینداری تمہیں عطا کی تھی تو آیا اس دینداری کو اپنایا ہے یا نہیں؟ سوال ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ نعمت ہے، اہل بیت نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سوال کرے گا. اور حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ اہل بیت سے جب نعمت والی جتنی بھی آیات ہیں ان کی تفسیر پوچھی گئی، کہا کہ ہم اہل بیت آپ لوگوں کے لیے نعمت ہیں. یعنی کہ اہل بیت جو نعمت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے سیرت ہیں، ہمارے جوانوں کے لیے سیرت ہیں. ہم اس راستے پہ چلیں، حلال روزی کمائیں اور دیندار بنیں. حلال روزی کما کے اپنے بچوں کو کھلائیں اور دیندار بنیں. دیندار کس طرح بنیں؟ فقط نماز پڑھنے سے نہیں، فقط روزہ رکھنے سے نہیں، فقط زبان سے مومن کہلوانے سے نہیں، بلکہ حق کو باطل کی پہچان کرنے سے ہے. جب ایک انسان حق کو پہچان لے گا، اپنے حق کو پہچان لگے گا، حقوق النفس کو پہچان لے گا، حقوق العباد کو پہچان لے گا، تو گویا اس نے حق کو پہچان لیا. تو وہ کیا ہے؟ اس نے حق کو پہچان لے گا. اب دیکھیں، اولاد جو نعمت ہے، اگر ایک انسان اپنا حق ادا کرے، اپنی اولاد کی تربیت کرے اپنا حق سمجھتے ہوئے کہ جو اس کی گردن پہ ہے، تو وہ حق اس کے لیے کیا ہے؟ باعث نجات ہے. کیونکہ حق کیا ہے؟ باعث نجات ہے. حق کیا ہے؟ باعث نجات ہے کہ انسان اس سے نجات پائے گا. کیونکہ اگر ایک انسان کی اولاد حق پر نہیں ہوگی تو یہ جس کی اولاد ہے وہ آیا نجات ہوگی اس کو؟ کیونکہ اس کو سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی، تم نے اس کو دینداری نہیں سکھائی. لہذا حق کا کیا ہے؟ سوال ہوگا. اور حق کو سمجھنے کے لیے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ ماہ محرم الحرام کا ہے. امام حسین علیہ السلام حق پہ تھے یا نہیں تھے؟ اہل بیت حق پہ تھے یا نہیں تھے؟ دنیا کے معاملات بھی کرتے تھے، خدا کی عبادت بھی کرتے تھے اور ہماری ہدایت بھی کرتے تھے.
ہدایت جو ایک حق تھا ائمہ کا ہم پر کہ ہماری ہدایت کرتے، انہوں نے جس طرح ان کا حق بنتا تھا انہوں نے ہماری ہدایت کی. جس طرح امام حسین نے مدینہ سے لے کے کربلا تک اپنی شہادت تک اس کتاب کے اندر ہماری کیا ہے؟ ہدایت کی ہے. کیونکہ امام کا حق ہے کہ بندگان خدا کی ہدایت کرے، اور ہم کو یہ حق کی ہدایت، مولا کی ہدایت، اہل بیت کی ہدایت، چاہے وہ فضائل کی صورت میں ہو، چاہے وہ مصائب کی صورت میں ہو، چاہے وہ اہل بیت کی تعلیمات کی صورت میں ہوں، معتبر ترین ذرائع سے حاصل کرنی چاہیے. ایک اور حق آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ایک حق اس منبر پہ آنے والے کا ہے اور ایک حق سننے والوں کا ہے. ایک حق منبر پہ آنے والے کا ہے اور ایک حق سننے والوں کا ہے. منبر پہ آنے والوں کا حق کیا ہے؟ جانتے ہیں تو پھر سن لیں. منبر پہ آنے والے کا حق یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس منبر سے، اس مقدس منبر سے، کیونکہ یہ منبر پیمبر ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اہل بیت کا منبر ہے. جس منبر سے اہل بیت کی تعلیمات بیان نہ ہو وہ منبر نہیں ہے بلکہ لکڑی کا ڈھیر ہے. جس طرح شام میں جب امام سجاد علیہ السلام کہ جنہوں نے یہ حقوق کی کتاب لکھی یزید کے دربار میں تھے، تو امام جب خطبہ دے رہے تھے تو یزید نے اپنے ایک حواری کو اشارہ کیا تاکہ اٹھ کے امام کے مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں منبر سے کیا کرے؟ یزید کی صفات کو بیان کریں، یزید کی خوبیوں کو بیان کریں. تو امام نے کہا یہ منبر نہیں ہے، یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، کیونکہ جو وہ بیان کر رہا تھا وہ معتبر نہیں تھا. اس وقت معتبر کون تھا؟ امام سجاد. لہذا اس منبر کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اس منبر پہ آتا ہے وہ حق کو بیان کرے، وہ معتبر چیزوں کو بیان کرے، مستند چیزوں کو بیان کرے، اہل بیت کی تعلیمات کو بیان کرے. صلوات پڑھیے گا محمد والے میں. اگر وہ منبر پہ آنے والا شخص اپنا حق ادا نہیں کرتا، اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی کو امانت دیتے ہیں، کیونکہ جو منبر پہ آنے والا ہے اس کے پاس ایک امانت ہے اہل بیت کی، کیونکہ اہل بیت کے منبر پہ آ رہا ہے نا، اس کے پاس اہل بیت کی امانت ہے، تعلیمات اہل بیت منبر پہ آنے والے کے پاس امانت ہے کہ جو امانت کو صحیح طرح نہیں پہنچاتا تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خائن کہیں گے نا. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ خائن کہیں گے. اور جو انسان منبر پہ آ کے اہل بیت کی تعلیمات کو اسی طرح بیان نہیں کرتا
تو وہ کیا ہے؟ خائن ہے۔ لہذا منبر کا تقاضا یہ ہے کہ منبر پہ وہی آئے، اور آپ کا حق بھی یہی بنتا ہے کہ جو شخص سن رہا ہے اس کا بھی ایک حق ہے نا، کیونکہ حق دو طرف سے ہوتا ہے۔ حق کیا ہے؟ دو طرف۔ باپ کی گردن پہ بیٹے کا حق ہے اور بیٹے کی گردن پہ باپ کا حق ہے۔ شوہر کی گردن پہ زوجہ کا حق ہے اور زوجہ کی گردن پہ شوہر کا حق ہے۔ منبر سے جو بول رہا ہے، جو منبر پہ آ رہا ہے، اس کا بھی حق ہے اور سننے والے کا بھی حق ہے۔ سننے والے کا حق کیا ہے؟ سننے والے کا حق یہ ہے کہ جو انسان منبر پہ آ رہا ہے، اگر وہ کوتاہی کرتا ہے حق کو انجام دینے میں، حق پہنچانے میں، اہل بیت کی امانت میں خیانت کرتا ہے، تو آپ لوگوں کا، سننے والوں کا، سامعین کا حق یہ ہے اس کو روکیں۔ کس طرح روکیں گے؟ کس طرح معلوم ہوگا کہ یہ جو آنے والا ہے معتبر ہے یا نہیں؟ یہ اپنا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ہمیں دوبارہ واپس جانا پڑے گا کہ ہمیں دین کا پتہ ہوگا۔ اگر ہمیں دین کا پتہ ہوگا تو ہم اس کو روک سکیں گے۔ اگر ہمیں دینداری کا پتہ ہوگا، اہل بیت کی تعلیمات کا پتہ ہوگا، تو ہم اس صورت میں اس کو روکیں گے۔ اگر ہمیں اہل بیت کے مصائب کا پتہ ہوگا کہ جو معتبر ترین تاریخ میں آئے ہیں، تو پھر روکیں گے اس کو۔ اگر مقتل میں ایک چیز ذکر ہی نہیں ہوئی، لیکن ایک صاحب منبر آتا ہے، بیان کرتا ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو روکیں، کیونکہ ہمارا وظیفہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ امام سجاد کا جو کہنا کہ یہ لکڑیوں کا ڈیر ہے، یہ امام کا وظیفہ تھا روکنا، کیونکہ امام سن رہے تھے، وہ سنا رہا تھا اور امام سن رہے تھے، تو امام نے اپنا وظیفہ انجام دیا۔ اور تعلیمات اہل بیت میں بھی یہی آتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ کس طرح؟ دین سیکھ کر، دینداری سیکھ کر۔ اب ایک ممکن ہے ایک آنے والا، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ منبر والا بہت کچھ ایسی چیزیں پڑھ جاتا ہے کہ جس سے انسان توہین کا شکار ہو سکتا ہے۔ کیا ہے؟ انسان توہین کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں، بعض علماء فضائل اور مصائب کے اندر بہت احتیاط کرتے ہیں۔ کس طرح؟ کتابیں ساتھ لے کے آتے ہیں، کتاب سے دیکھ کے جو اہل بیت نے خود اپنے فضائل بیان کیے ہیں وہی فضائل پڑھتے ہیں، اور مصائب بھی جس طرح کتابوں کے اندر ہے اسی طرح مصائب پڑھتے ہیں۔ اتنی احتیاط، کیونکہ اہل بیت کا ذکر معمولی ذکر نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ پڑھنے والا بھی توہین کرے اور سننے والا بھی توہین کرے۔ پڑھنے والا بھی توہین کرے اور سننے والا بھی۔ اگر ہم اپنا حق ادا نہیں کریں گے جو ہماری گردن پہ ہے، دینداری کا، دین سیکھنے کا، تعلیمات اہل بیت کو سیکھنے کا کوتاہی کریں گے تو اہل بیت کل ہمیں پوچھیں گے۔ ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے
کہ جو ہم حق اپنا سمجھتے ہیں کہ کل روز محشر اہل بیت ہماری کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے نا. سب کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اب ذرا شفاعت کا بھی مفہوم واضح کروں. شفاعت کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہنوں میں جو ہے وہ شفاعت سفارش کے معنی میں ہے. ایسے ہی ہے نا کہ اہل بیت کیا کریں گے؟ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے. شفاعت یعنی سفارش. سفارش کو سمجھنے کے لیے آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک مجرم تھانے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بڑا MNA یا بڑا افسر آتا ہے، اس کو چھڑا دیتا ہے، اس کی سفارش کرتا ہے، اس کی سزا میں کمی ہو جاتی ہے، وہ جیل سے کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ سفارش ہے. آیا اہل بیت کی شفاعت بھی یہی ہے؟ سوال ہے، اہل بیت کی شفاعت یہی ہے؟ نہیں. اہل بیت کی جو شفاعت ہے وہ یہ نہیں. اب ایک انسان، ایک شیعہ جو زبانی شیعہ ہے، وہ پوری زندگی گناہ کرتا رہے. کیا کرے؟ گناہ کرے. نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، گناہ بھی کرے، نہ گناہ سے بچے، اور کہے میں جو ہے نا میری شفاعت ہو جائے گی. ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا ممکن. اس کی شفاعت ممکن ہے، جبکہ شفاعت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ ہر انسان سے ذرے برابر نیکی کا بھی حساب لے گا اور ذرے برابر برائی کا بھی حساب لے گا. صلوات پڑھیے گا کیونکہ آپ کو صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد کے ساتھ. میں تو چاہتا تھا کہ آپ کی زحمتوں کو تمام کیا جائے، لیکن ذاکر صاحب لیٹ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مزید آپ جو نا آپ کی سما خراشی کریں. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد کے ساتھ. اچھا، شفاعت، توجہ کے لیے صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد کے ساتھ. تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے ہیں اپنی اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اچھا، شفاعت، اہل بیت کی شفاعت ایک اہم مسئلہ جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر، یہ جو ہمارے ذہن کے اندر شفاعت کا غلط مفہوم بنا ہوا ہے، غلط عقیدہ بنا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ میں شفاعت کو بیان کرتا ہوں شفاعت کیسے کی ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے غلط عقیدہ بننے کی؟ کیونکہ ہم اہل بیت سے دور ہیں. اہل بیت سے کیا ہیں؟ دور ہیں. اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہیں. جو اہل بیت کی توحید ہے ہم اس سے دور ہیں. جو اہل بیت نے اصول دین کا مطلب بیان کیا ہے اس سے ہم دور ہیں. ایک اور اگر لفظوں میں بیان کروں، ہم اہل بیت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے سے دور ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ غلط بن چکا. ہمارا عقیدہ غلط بن چکا ہے. شفاعت اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں کہ اہل بیت اس انسان کی
شفاعت کریں گے کہ جس کے اعمال، اپنی اپنی توجہ کے لیے صلوات چڑھی ہے محمد والی، اہل بیت اس انسان کی شفاعت کریں گے کہ جس کے اعمال پورے ہوں گے، جس کے اعمال پورے ہوں گے۔ آپ کہیں گے کہ اگر اعمال پورے ہیں، اگر اعمال پورے ہیں تو پھر شفاعت کیسے کریں گے؟ سوال بنتا ہے یا نہیں کہ اہل بیت کے اگر شفاعت اس کی کریں گے کہ اعمال پورے ہوں گے تو پھر شفاعت کس کی کریں گے؟ شفاعت اس کی کریں گے جس کے اعمال کے اندر ہلکی سی کمی ہوگی۔ اچھا، اہل بیت اس کی شفاعت کریں گے جس کے اعمال میں معمولی سی کمی ہوگی، جس کے اعمال میں معمولی سی کمی ہوگی۔ تو کس کے اعمال میں معمولی سی کمی ہوگی؟ کہ جس نے اپنی ساری زندگی اہل بیت کے ساتھ گزاری ہوگی، جس نے اپنی ساری زندگی اہل بیت کے ساتھ گزاری ہوگی۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد کے ساتھ۔ اب ذاکر صاحب بھی آ گئے، میں بس 2 جملے میں صاحب کے پڑھتا ہوں۔ اب ایک انسان دیکھیں کہ جس نے اہل بیت کی، دیکھیں توجہ فرمائیں، اہل بیت نے جس کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے، مولا حسین کا جو بچپن کا ساتھی ہے، وہ کون ہے؟ کہ جس کو مولا خط لکھ کے بلا رہے ہیں، جس کو مولا خط لکھ کے کربلا میں بلا رہے ہیں۔ ہاں 2 جملے بس۔ وہ مولا کا ساتھی حبیب، کہ جو ایسا ساتھی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو اہل بیت کے ساتھ گزارا تھا۔ امام نے خود اس کو خط لکھا، امام نے اس کو خط، توجہ کریے گا، خط لکھا۔ جیسے ہی قاصد خط لکھ کے پہنچا تو رات کا اندھیرا تھا۔ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ کھٹکتا ہے، غلام جاتا ہے تو حبیب کے پاس آتا ہے۔ حبیب پوچھتے ہیں کون ہے دروازے پہ؟ کہتے ہیں کہ امام حسین نے قاصد بھیجا ہے، کہتے ہیں امام حسین نے قاصد بھیجا ہے، بلا رہا ہے۔ حبیب فوراً دروازے پہ آتے ہیں، مولا کا قاصد فوراً وہ خط دیتا ہے، اور خط لے کے حبیب اس خط کو چومتے بھی ہیں اور اپنی آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں اور ساتھ روتے بھی ہیں۔ جب حبیب نے خط دیکھا، کیا لکھا تھا؟ خط میں لکھا تھا، اے حبیب میں کربلا جا رہا ہوں، میرے ساتھ عصمت و طہارت ہے، میرے ساتھ بیبیاں ہیں، اگر میری نصرت کر سکتے ہو کربلا آ جاؤ۔ حبیب جلدی سے، مختصر کرتا ہوں، جلدی سے تیار ہوتے ہیں، اپنے غلام کو کہتے ہیں گھوڑا لے کے کوفہ سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ اس وقت کوفے کا ماحول
خراب تھا. حبیب کو پہنچنے میں ازادارو دیر ہو گئی. حبیب جب پہنچتے ہیں تو غلام ایک جملہ گھوڑے کے کان میں کہہ رہے ہوتا ہے، اے مولا کے گھوڑے، اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر حبیب نہیں آتے تو مجھے کربلا پہنچا دینا. حبیب جب یہ جملے سنتے ہوں گے، جب حبیب نے جملہ سنا، کہا واہ غربتا، واہ میرے مولا، یہ کیسا وقت آ گیا کہ آج کے غلام بھی آپ پہ مہربان ہیں. حبیب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور اپنے غلام کو بھی سوار کر کے، ابھی مولا کا قافلہ کربلا نہیں پہنچا تھا، جیسے ہی حبیب پہنچے مولا کے قافلے کے ساتھ، قافلہ رک گیا. اور رکنے کی وجہ پوچھی گئی. جناب زینب نے کہا کیوں قافلہ رک گیا ہے؟ کہا گیا حبیب آئے ہیں، مولا نے ان کو بلایا ہے. زینب فرماتی ہیں جاؤ حبیب کو میرا سلام دو، جاؤ حبیب کو میرا سلام دو. عالم غربت میں ہماری مدد کرنے والے حبیب، تم پہ میرا سلام ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ.